اسی کہنے ہیں بشریت تے جھگڑا ہی کوئی نہیں، جدو سارے ہی مانتے ہیں کہ حضور بشر نے تے پھر جھگڑا ختم ہو گیا۔ جھگڑا ہے نورانیت مصطفیٰ تے کہ مصطفیٰ نور ہیں یا نہیں۔ اسی کہنے ہیں حضور نور نے، تے جیڑے کہندے نے حضور نور نہیں انہاں نوں چاہیے کہ قرآن دی کوئی آیت پیش کرن کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہوئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ نُورًا، اے محبوب میں تانوں نور نہیں بنایا، یا کوئی حدیث پاک پیش کرن سرکار نے فرمایا ہوئے لستُ بنوری، میں نور نہیں ہوں، یا صحابہ کرام نے فرمایا ہوئے کہ رب تعالیٰ نے ساڑھے نبی نو نور بنا کے نہیں بھیجیا۔ کسے ایک حدیث ضعیف وچ چلو دکھا دین، کسے صحابی دا قول دکھا دین، خلفائے راشدین وچوں کسے دا قول دکھا دین، تابعین وچوں کسے دا قول دکھا دین، تبع تابعین وچوں کسے دا قول دکھا دین، آئمہ اربعہ وچوں کسے دا قول دکھا دین، لیکن دکھا سکدے بولو بولو دکھا سکدے بلکہ ہوندا کی ہے اسی جدو کہنے ہیں نا حضور نور نے تے وہ اگوں آیت پیش کرتے ہیں بشر والی کہ دیکھو بشر نے بھی بشر والی آیت انہوں نے دکھاؤ جڑے بشر نہیں مانتے، اسی تے بشر مننے ہیں۔ ہن وہ کہتے ہیں کہ نور اور بشر اکٹھے نہیں ہو سکتے، میں کہ توڑے اس دعوے نو رد کیتا ہے رب دے قرآن نے، رب دے قرآن نے۔ رب تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماندا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ ایک کدوں دی گل ہے جدو حضرت جبریل امین آئے حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا دے کول، اور آئے کیڑی صورت وچ بشریت دی صورت وچ بشر بن کے آئے۔ یا مشہور واقعہ تو سنتے رہندے ہو، اسرائیل علیہ السلام موسیٰ کلیم اللہ دے کول آئے سن کہ جناب میں روح قبض کرنا آیا، تے آپ نے مکہ ماریا، اکھ کڑ دیتی، تے جدو اکھ کڈی اللہ دی بارگاہ چ گئے یا اللہ کنہ کول بھیج دیتا، وہ تے حالی مرنا ہی نہیں چاہتے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا آکھیا کہ سی، عرض کی تھی حضور میں یہ آکھے سے روح قبض کرنا ہے، فرمایا نہیں نا پھر یہ گل نہیں سی کہنے، تینوں پتہ تے ہے وہ میرا جلال والا نبی ہے، جلال والا نبی ہے۔ یہ تو ثابت صرف یہ کرنا ہے کہ کیا نور بشر بن کے آ سکتا ہے؟ اسرائیل بھی آندا رہا تے جبریل بھی، تے جے جبریل لباس بشریت وچ آوے او دے نورانیت وچ فرق نہیں آ سکدا، اسرائیل لباس بشری وچ آوے او دے نورانیت وچ فرق نہیں آ سکدا، تے پھر تیرے اور میرے غمخوار آقا اگر لباس بشری وچ آن تے نورانیت وچ فرق آ سکدا؟ معلوم ہوا نور بشر بن کے بھی آ، بولو بولو بشر بن کے بھی آ۔ جھگڑا اے ہے ہی نہیں کہ بشر ہیں یا نور، اسی سارے بشر ماننے ہیں۔ جھگڑا ہے کہ اسی کہنے ہیں نور ہے، تسی کہندے ہو نور نہیں۔ اسی کوئی آیت مانگنے ہیں تسی پیش نہیں کرتے، حدیث مانگنے ہیں تسی پیش نہیں کرتے، کسی صحابی دا قول تسی پیش نہیں کرتے۔ ہاں ساڈے کولوں جے مانگدے ہو تے اسی رب دا قرآن پیش کرنے ہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ ساڑھے کولو جو مانگ دیو اسی نبی دی حدیث پیش کرنے ہیں، اول ما خلق اللہ النوری، رب تعالیٰ دے محبوب نے فرمایا سب تو پہلے رب نے میرے نور نو بنایا، سب تو پہلے رب نے میرے نور نو بنایا۔ ہن آؤ ذرا اسی حدیث پاک وال چل رہے ہیں، اینو کہندے نے حدیث نور یا حدیث جابر، حدیث نور یا حدیث جابر اینو کہندے نے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ تے ایدے وچ رب تعالیٰ کی فرماندا ہے، آؤ ذرا رب تعالیٰ دے محبوب دا فرمان ایدے وچ آپا سن لینے ہاں۔ اے حدیث پاک امام عبدالرزاق نے اپنے مصنف وچ لکھی۔ امام عبدالرزاق کون نے؟ امام عبدالرزاق امام بخاری دے جنہ بخاری شریف لکھی ہے نا، اونا دے دادا استاد نے، دادا استاد، اونا دے شاگرد کولو امام بخاری نے پڑھے ہے۔ تے امام عبدالرزاق کون نے؟ امام احمد بن حنبل دے استاد نے، امام احمد بن حنبل دے استاد نے۔ امام احمد بن حنبل کولو کسی نے پوچھا کہ امام عبدالرزاق دے بارے چ اونا دی حدیث
دی تحقیق دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس دور وچ انہاں تو بڑا کوئی حدیث نو سمجھن والا نہیں ویکھیا۔ اے امام عبدالرزاق انہاں نے روایت کیتی ہے امام معمر کولوں، کدے کولوں؟ امام معمر کولوں روایت کیتا ہے۔ امام معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیتا ہے امام محمد بن منقدر کولوں۔ امام محمد بن منقدر کون نے؟ جنہ دے بارے چ امام مالک فرماندے نے کہ او استاذ القراء، رئیس القراء، سید القراء نے اور بہت بڑے حدیث دے عالم نے۔ اے امام منقدر انہاں نے روایت کیتی ہے حضرت جابر کولوں، کدے کولوں؟ حضرت جابر کون نے؟ حضرت جابر او نے کہ جنہ نے 1540 حدیثاں روایت کیتیاں نے، جڑیاں بخاری شریف وچ بھی نے تو مسلم شریف وچ بھی نے۔ حضرت جابر کون نے؟ حضرت جابر او نے جنہاں نو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر دے دوران 25 مرتبہ دعائے مغفرت جنہ واسطے کیتی ہے، بخشش دی دعا کیتی ہے، تے سرکار ایک بارے جی دے واسطے بخشش دی دعا کر دین او دی بخشش ہو جاندی ہے، تے انہاں واسطے 25 واری دعائے مغفرت کیتی ہے۔ ہن تانوں یہ تے پتہ چل گیا ہونا حدیث کڈی معتبر ہے، یہ حدیث پاک کنی معتبر ہے، یہ تانوں پتہ چل گیا، یہ کوئی ہن دوسری گل ہو سکتی نہیں۔ ہن دیکھنا یہ ہے کہ حضرت جابر نے جو روایت سرکار کولو کیتی ہے او دے وچ کی ہے۔ آؤ ذرا اس پاسے چلنے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ میں سرکار دی بارگاہ چ حاضر سی، سرکار دی بارگاہ چ حاضر سی، میں سرکار دی بارگاہ جا کے سوال کیتا، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول شیء خلقہ اللہ، سرکار اے تے فرماؤ کہ رب تعالیٰ نے ہر شے تو پہلے کنوں بنایا ہے؟ رب تعالیٰ نے جنیاں چیزاں بنائیاں نے، لیکن یہ دسو سب تو پہلے کنوں بنایا ہے؟ قربان جائیے سوال کرن والے دے بھی، اے صحابی رسول نے تے سوال کی کر دے نے کہ سب تو پہلے سرکار یہ دسو رب نے کیڑی شے بنائی ہے؟ معلوم ہویا حضرت جابر دا عقیدہ سی کہ میرے محبوب جان دے نے کہ رب تعالیٰ نے کیڑی شے پہلے بنائی ہے تے کیڑی، اور دوسرا صحابی نے اے سوال کر کے سانو دسیا ہے کہ اپنا عقیدہ صحابی والا بنانا اونا والا نہ بنانا، تے صحابی دا عقیدہ یہ ہے کہ میرے محبوب جان دے نے، میرے محبوب جان دے نے، تائیں ساڈا عقیدہ یہ ہے کہ اول و آخر باطن و ظاہر جانے بعید و قریب، اول و آخر باطن و ظاہر جانے بعید و قریب، غیب کی خبر آواز آنی چاہیے اللہ 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 اللہ۔ صحابی نے سوال کر کے دسیا ہے کہ اے لوگو اے امتیو عقیدہ صحابی والا رکھنا ہے کہ میرے محبوب جاندے نے ہر شے تو پہلے کیڑی شے بنی، ورنہ سرکار جابر نو فرماندے جابر بنان والا رب ہے، مینوں کی پتہ کیڑی شے پہلے بنائی ہے؟ یہ تے رب ہی جان سکتا ہے، لیکن نہیں، سرکار نو یہ سوال اینا پسند آیا چونکہ سوال وچ ادھا علم موجود ہوندہ ہے، سوال جدو کیتا جائے تے ادھا علم موجود ہوندہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیر ارشاد فرمایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ
ہوا نور نبی کا یا جابر، او تیرے نبی دا نور اے جابر جڑا رب نے ہر شے تو پہلے بنایا۔ سرکار فرما سکتے سن کہ میرے نور نو بنایا، یا سرکار فرما سکتے سن کہ تیرے رب نے میرے نور نو بنایا؟ نہ فرمایا تیرے نبی دے نور نو رب تعالیٰ نے ہر شے تو پہلے بنایا۔ یہ کہنے دا کی مقصد ہے؟ اس جواب وچ کنی لذت ہے، کنی مٹھاس ہے، کنی محبت ہے، یہ دا اندازہ اتھوں کرو کہ اسی اتھوں کہندے رہیے نا کہ وہ ہمارے نبی، وہ ہمارے نبی، وہ ہمارے نبی، وہ ہمارے نبی۔ اسی امتی ہاں، دنیا دے کونے کونے چو یہ آواز آندی ہے وہ ہمارے نبی۔ قربان جائیے او دی شان تو جنہوں سرکار آکھن کہ میں تیرا نبی، سرکار فرمان کہ میں تیرا نبی ہے، او دے مقدر تو قربان جائیے۔ سرکار نو اس سوال وچ لذت آئی، مٹھاس آئی، جابر تے پیار آیا، فرمایا ہوا نور نبی کا یا جابر، جابر رب تعالیٰ نے ہر شے تو پہلے تیرے نبی دے نور نو بنایا، تیرے نبی دے نور نو بنایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے ثم خلق فیہ کل خیر یا جابر خلقہ اللہ، پھر رب تعالیٰ نے تیرے نبی دے نور نال ہر خیر نو پیدا کیتا۔ اے جابر پھر رب تعالیٰ نے او دے بعد وچ ہر شے نو بنایا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر رب تعالیٰ نے سب تو پہلے تیرے نبی دے نور نو بنایا، پھر میرے نور نال ہر خیر نو بنایا، اس تو بعد رب تعالیٰ نے ہر شے نو بنایا۔ اچھا ایتھے بھی ویکھیا جائے تے جواب مکمل ہو جاندہ ہے، لیکن جابر نو سن کے مزہ آ رہا ہے، عرض کیتے سبحان اللہ، حضور اس تو بعد کی ہویا؟ حضور اس تو بعد کی ہویا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حین خلقہ اقامہ وقدامہ من مقام القرب اثنا عشر الف سنہ، اے جابر رب تعالیٰ نے پھر میرے نور نو مقام قرب وچ قیام کروایا۔ ایک قیام کننا ہے؟ فرمایا 12,000 سال تک میرے نور نو مقام قرب تے فائز کر کے قیام کروایا۔ کنے ہزار سال؟ بولو بولو کنے ہزار سال؟ 12,000 سال تک میرے نور نو قیام کروایا۔ تے اگے سرکار فرماندے نے جابر نے عرض کی تھی حضور پھر اس تو بعد کی ہویا؟ جی میں تو اس تے سبحان اللہ صرف کہندے ہیں نا، بھی کوئی بولتا ہے بھائی اسلم بول پہ یا حاجی شفیع صاحب بول پہ، باقی سارے چوکو بولیا کرو ذرا سبحان اللہ۔ ذکر مصطفیٰ ہوئے، نور مصطفیٰ دی گل ہوئے تے بندہ بولے نہ تے پھر سمجھو اے او عقل نہیں جیڑی میلاد دے صدقے ملی ہے۔ اے بھی آپ دے جی بیان کرنا، ذرا بول دے جاؤ سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں سرکار پھر کی ہویا؟ ماشاءاللہ سرکار نے فرمایا ثم جعلہ اربعۃ اقسام، اے جابر پھر رب تعالیٰ نے میرے نور دے 4 حصے کیتے، فخلق العرش من قسم والکرسی من قسم وحملت العرش من قسم وخزنت الکرسی من قسم۔ رب تعالیٰ نے میرے نور دے 4 حصے کیتے، ایک حصے نال رب تعالیٰ نے عرش نو بنایا، کرسی نو بنایا، دوسرے حصے نال رب تعالیٰ نے حملت العرش، عرش والے فرشتیاں نو بنایا، اور تیسرے حصے نال رب تعالیٰ نے کرسی تے معمور فرشتیاں نو بنایا۔ سرکار پھر کی ہویا؟ سرکار نے فرمایا پھر اس تو بعد جدو عرش و کرسی اور اے حملت العرش و خازنت الکرسی فرشتے بن گئے نا، تے فرمایا وَقَامَ الْقِسْمَ الرَّابِعِ اثنا عشر الف سنہ فی مقام الحب۔ سرکار فرماندے نے پھر میرے نور دے 4تھے حصے نو مقام حب وچ قیام کروایا۔ ایک قیام کن ہے؟ الف سنہ،
اسنا عشر الف سنہ 12,000 سال تک قیام کروایا. ایتھے 12,000 سال تک قیام ہویا. حضرت جابر کہندے نے سبحان اللہ حضور اس تو بعد کی ہویا؟ عرش بن گئی، کرسی بن گئی، فرشتے جڑے کرسی نو لے کے کھڑے نے وہ بن گئے، جڑے کرسی دے معمور فرشتے نے وہ بن گئے، عرش نو لے کے کھڑے نے وہ بن گئے. معلوم ہویا جابر اگے اگے سننا چاہتے نے عقیدہ یہی ہے کہ فرشتے تھے نہ آدم تھا نہ ظاہر تھا خدا پہلے، فرشتے تھے نہ آدم تھا نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے سارے خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. مل کے ذرا اچھی آواز میں سبحان اللہ. عرض کی تھی حضور پھر مقام حب وچ تواڈے نور نے 12,000 سال تک قیام کیتا، اس تو بعد کی ہویا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم جعلہ اربعۃ اقسام. اے جابر رب تعالیٰ نے پھر میرے نور دے 4 حصے کیتے اور سرکار نے فرمایا فخلق القلم من قسم واللوح من قسم والجنة من قسم ثم قام القسم الرابع في مقام الخوف. سرکار فرماندے نے جابر پھر ایتھے رب تعالیٰ نے میرے نور دے ایک حصے نال بنایا لوح نو، دوجے حصے نال بنایا قلم نو، اور تیجے حصے نال رب تعالیٰ نے جنت نو بنایا. اور پھر جڑا چوتھا حصہ بچ گیا رب تعالیٰ نے میرے نور دے چوتھے حصے نو مقام خوف وچ قیام کروایا. اے قیام کنا اس نے 10 الف سنہ 12,000 سال تک پھر قیام کیتا. کنا قیام؟ 12,000 سال تک پھر قیام کیتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نال پتہ چلیا لوح بھی سرکار دے نور نال، قلم بھی سرکار دے نور نال، جنت بھی سرکار دے نور نال. اور جدو رب تعالیٰ نے قلم نو بنایا رب تعالیٰ نے فرمایا او کتب اے قلم لکھ. عرض کر دیئے الہ العالمین کے لکھا، فرمایا ما کانا و ما یکون، جو کچھ ہو چکے آئے وہ بھی لکھ دے، جو ہون والا ہے وہ بھی لکھ دے. تے قلم نے کوئی عرض نے کی تھی الہ العالمین میں نے کی پتا پہلے کی ہو چکے ہیں تے کی ہون والا ہے؟ نہ بلکہ رب نے فرمایا قلم نے لکھ چھڑیا. اوے ما کانا و ما یکون دا علم تے رب تعالیٰ نے قلم نو عطا فرمایا. کنو؟ قلم نو. تے قلم میرے نبی دے نور دی تجلی نال بنی ہے، جی دی تجلی دے نور دی یہ طاقت ہے، اس نبی دی اپنی طاقت کنی ہوئے گی؟ اس نبی دی اپنی طاقت کنی ہوئے گی؟ اسے واسطے امام شرف الدین بوصیری نے اس عقیدے نو حل کیتا ہے کہ فَإِنَّا مِن جُودِكَ دُنْيَا وَضَرَّتَهَا فَإِنَّا مِن جُودِكَ دُنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے او قصیدہ ہے جنہوں پڑھیا سرکار دا دیدار ہو جاندہ ہے، جانا بھی نہیں پہندا، سرکار آگے دیدار کروا دیتے ہیں. تو پھر جم کے پڑھو نا مولا یا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولا یا صل آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حضرت
جابر سرکار دی بارگاہ پھر عرض کرتے ہیں سبحان اللہ سرکار پھر اگے کی ہویا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم جعلہ اربعۃ اجزاء فخلق الملائکۃ من جزء والشمس من جزء والقمر والکواکب من جزء وأقام الجزء الرابع في مقام الرجال۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھے رب تعالیٰ نے میرے نور دے 4 حصے کیتے، ایک حصے نال رب تعالیٰ نے شمس نو یعنی سورج نو بنایا، ایک حصے نال رب تعالیٰ نے فرشتیاں نو بنایا، اور تیجے حصے نال رب تعالیٰ نے چاند تے ستاریاں نو بنایا، اور چوتھے حصے نو رب تعالیٰ نے پھر مقام رجا وچ قیام کروایا۔ یعنی 4 حصے تھے کیتے، ایک نال ملائکہ بنے، ایک نال سورج بنیا، ایک نال چاند تے ستارے بنے، اور چوتھے حصے نو پھر قیام کروایا۔ تے اسی تاں ہی کہنے ہیں جیڑا بنیا ہی سرکار دے نور نال ہوئے او دے تے اعتراض ہو سکدا کیوں کہ سورج نو موڑیا سونے نے چاند توڑ کے جوڑیا سونے نے پتھراں پڑھ پڑھ کے پتھران بھی کلمہ پڑھ پڑھ کے آقا دا میلاد سنایا ہے۔ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ آیا سب سے اعلیٰ آیا سب سے بالا آیا سب سے اعلیٰ آیا سب سے بالا آیا سب سے اعلیٰ آیا سب سے بالا۔ ایتھے حضرت جابر آگے پھر عرض کرتے ہیں سبحان اللہ حضور اس تو بعد کی ہویا؟ جابر نے گویا کہ میلاد سن کے مزہ آندہ جا رہے ہیں، ظاہر ہے نبی دا صحابی ہے۔ عرض کی تھی سرکار اس تو بعد کی ہویا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم جعلہ اربعۃ اجزاء فخلق العقل من جزء والعلم والحکمت من جزء والعصمت والتوفیق من جزء وقام الجزاء الرابع الاجزاء الرابع فی مقام الحیاء اثنا عشر الف سنہ۔ سرکار فرماندے نے جابر تھے پھر رب تعالیٰ نے مقام رجا وچ میرے نور دے 4 حصے کیتے۔ کنے حصے؟ 4 حصے کیتے۔ ایک حصے نال رب نے عقل نو بنایا، دوجے حصے نال رب نے علم اور حکمت نو بنایا، تیجے حصے نال رب تعالیٰ نے کی بنایا؟ توفیق اور عصمت نو پیدا کیتا۔ عقل میرے نبی دے نور دے حصے نال بنی ہے۔ بندہ دعویٰ کرے عقل مند ہوندا تے نبی دی شان نو منے نہ تے عقل مند ہو سکدا؟ سارے بولو سارے عقل مند ہو سکدا؟ ایک گل اسی کیوں کرنے آؤ ذرا میں عرض کرنا جناب پورے عرب وچ مشہور ذوالحکم، سارے عرب وچ انہوں ذوالحکم کہہ کے پکارتے ہیں لوگ، اپنے فیصلے اودے کولو کراندے نے، بڑا جناب سردار ہے، رہنمائے کئی قبیلیاں دا سردار ہے، لیکن جدو سرکار نو نہیں منیا، سرکار نے ایک مرتبہ اپنے زبان نال فرمایا ابو جہل اے ذوالحکم نہیں بلکہ ابو جہل ہے، اج تک دنیا انہوں ابو جہل دے نام تو پکار دیئے۔
عقل والا علم والا تے نہ ہویا وہ تے ابو جہل ہو گیا. تے جے نبی نو پہچان جاوے کالے رنگ دا ہوئے حبشہ دا رہن والا ہوئے رنگ بھی کالا ہوئے ہونٹ بھی موٹے ہون اکھاں بھی چھوٹیاں ہون لیکن نبی دے مقام نو سمجھ لوے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے تے کھڑے کر کے فرماندے نے بلال آذان پڑھ اج تو بعد تو مؤذن رسول بن گیا ہے. سرکار پہ رنج مقام عطا فرماندے نے عرض کی تھی حضور میں تے غلام ہاں نا سرکار کالے رنگ دا مینوں جفی پا کے ملیو میں سمجھا صدیق نو بلاؤ گے عمر فاروق نو بلاؤ گے عثمان غنی نو بلاؤ گے مولا علی رضوان اللہ علیہ مجمعین نو بلاؤ گے. حضور مینوں غلام نو بلا کے سینے نال لا لیا فرمایا او آپ آ کے مبارکباد دین گے تینوں میں مبارکباد دے رہا. عرض کی تھی حضور کعبے دی چھت تے بڑی شان والی ہے ایتے صدیق نو چڑھاؤ فاروق نو چڑھاؤ عثمان غنی نو چڑھاؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال میں او نبی ہاں جڑا نیویاں نو اونچے مقام دین آیا. اس واسطے تو پڑھ چڑھ جا کے کعبے دی چھت تے آزان دے. حضرت بلال نے آزان دیتی تے جے کوئی نبی دے شان مقام مرتبے نو پہچان لوے پاویں غلام ہوئے کالے رنگ دا ہوئے سرکار آقا بنا دیندے نے. تے جڑا مقام مصطفیٰ نو نہ سمجھے پاویں ذل حکم کے لان والا ہوئے ابو جہل مشہور ہو جاندا ہے. عقل دا کام ہی ہے کہ نبی پاک دے مقام نو پہچانے. نبی پاک دے بولو بولو سو گئے ہو نبی پاک دے مقام نو پہچانے انہوں کہندے نے عقل. انہوں کی کہندے نے اے جنہ علم تانوں نظر آندا ہے نا اے سارا علم میرے نبی دے نور نال بنے ہے. عقل میرے نبی دے نور نال بنی ہے. حکمت میرے نبی دے پاکی میرے نبی دے عصمت میرے نبی دے تے توفیق بھی میرے نبی دے بولو بولو میرے نبی دے. جنہوں رب نے عقل عطا فرمائی ہے او ذرا بولے میرے نبی دے. جنہوں رب نے اینا کی علم عطا فرمایا او ذرا بولے میرے نبی دے نور نال. جنہوں رب تعالیٰ نے تھوڑی جی بھی حکمت عطا کی تھی وہ بولے گا میرے نبی دے. جنہوں رب نے تھوڑی جی بھی پاکی دیتی وہ بولے گا میرے نبی دے. تے جنہوں رب نے توفیق دیتی وہ بولے گا میرے نبی دے میرے نبی دے. یہ توفیق دیاں بڑیاں گلاں ہوندیاں نے. توفیق کنوں ملدی ہے کنوں نہیں ملدی. تسی جناب اپنے بچے دا ولیمہ کرو اپنے بچے دا عقیقہ کرو. جدو عقیقہ کرو گے گوشت ونڈن گے سارے لے جان گے. پھر ولیمہ کرو جڑا شادی دا کھانا بڑھ جائے گا سارے لے جان گے. پھر جناب کوئی اور خوشی مناؤ سالگرہ مناؤ گھراں وچ ونڈو لے جان گے. لیکن جدو میلاد دی واری آئے گی جا کے ونڈ کے دکھاؤ تسی ونڈو گے عقیدہ کھانا دساں گے میلاد ہے او کہن گے نانا حرام ہو گیا. میں کہ گل نہیں گل توفیق میرے نبی دے نور نال بنی ہے تینوں توفیق ہی نہیں ملی. تے جنہوں توفیق مل دیئے سنو حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ دے والد محترم شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ فرمان دے نے میں ہر سال نبی دا میلاد منا دوں سا. ایک سال ذرا حالات ٹائٹ ہو گئے میں میلاد نہ منا سکیا. سوچیا ہوں کہ کرا کدے ناغا تے نہیں ہویا ناغا اس سال بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ نے جننے پیسے موجود سن پونے ہوئے چنے منگا لے چنے ملا کے تلاوت کی تھی نبی دی نعت پڑھی نبی دا میلاد پڑھیا. پڑھن تو بعد دعا کر کے چند بچیاں وچ ون دیتا. رات نو سرکار نے دیدار کروایا. سرکار شاہ عبد الرحیم دے او چنے میلاد وچ ونڈن والے کھا رہے نے. عرض کی تھی حضور نے کھانے پینے تسی یہ کھا رہے ہو. سرکار نے فرمایا مینوں تیرا میلاد کرنا بڑا پسند آیا ہے. سرکار نو وہ میلاد پسند نہیں آندا جدے تے بڑا خرچہ کیتا جائے داڑھی مون ناتھاں بلائے جان دفتے جناب ناتھاں پڑھائیاں جان ساز نال ناتھاں پڑھائیاں جان تے او میک اپ لا کے تے او جناب پاؤڈر شاؤڈر لا کے آگے کھڑے ہو جان. یہ تے قسم دی گلوکاری ہو گئی نا. سرکار نو او محفلاں پسند نے جڑا جتھے ذکر ہوئے دل دے نال ذکر ہوئے اخلاص. سرکار نے فرمایا شاہ عبد الرحیم میری بارگاہ چ مال نہیں پہنچدا اخلاص پہنچدا ہے. اس واسطے مینوں تیرے چنے بڑے پسند آئے. اے توفیق دی گل ہے نا. یہ تاں یہ اسی کہنے اس نبی دا ذکر تے کرو نبی توڑ نبھائے گا. مدینے والا میں نادال لگیا نبھا جان دے مدینے والا لگیا نبھا جان دے مدینے والا سہارا جگہ کوئی نہیں انہوں گل لا جان دے
نبھا اے مدینے والا لگیاں نبھا جان دے مدینے والا ہون سرکار دے نور دے چوتھے حصے نے مقام حیا وچ قیام کیتا کنا بولو بولو کنا 12,000 سال تک قیام فرمایا پہلا مقام سی مقام قرب قیام کنے نور دے حصے کنے ہوئے 4 دوجا مقام ہے مقام حب قیام کنا کیتا حصے کنے ہوئے تیجا مقام ہے مقام خوف کنا قیام کیتا حصے کنے ہوئے چوتھا مقام ہے مقام رجا قیام کنا کیتا حصے کنے ہوئے چوتھا مقام ہو گیا پنجواں مقام ہے مقام حیا کیڑا مقام ہے کنے مقام نے مقام کنے نے حصے کنے نے حصے کنے نے 4 تے قیام کنا کیتا ہے 12,000 سال اسی الحمدللہ علیہ سنت و جماعت 5 تن پاک نو بھی مننے حق 4 یار نو بھی مننے تے 12ویں والے نو بھی مننے تے 11ویں بولو بولو 11ویں والے نو بھی مننے ہن بیٹھے نے صحابی عرض کی تھی حضور سبحان اللہ اس تو بعد کی ہویا سرکار اس تو بعد کی ہویا تیرے تے میرے غمخار آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے جابر اس تو بعد پھر اے ہویا کہ ثم نظر اللہ عز وجل الیہ فترشح النور فقطر من رب تعالیٰ نے میرے نور تے خاص نظر فرمائی میرے نور نو پسینہ آیا پسینے نل قطرے بنے کنے قطرے 1,24,000 کم و بیش میرے پسینے دے قطرے بنے سارے سبحان اللہ نہیں بول دے سارے بولو ذرا سبحان اللہ 1,24,000 جدو قطرے بنے پھر کی ہویا سرکار فرماندے نے وَخَلَقَ اللَّهُ مِنْ كُلِّ قَطْرَةٍ روح نبی و روح رسول رب تعالیٰ نے میرے پسینے دے ایک ایک قطرے نال یا رسول دی روح نو بنایا ہے یا نبی دی روح نو بنایا ہے کوئی قطرہ بھی ضائع کیتا یا رسول دی روح بنی ہے تے یا نبی دی روح بنی ہے عرض کی تھی سبحان اللہ سرکار اس تو بعد کی ہویا اس تو بعد کی ہویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جابر اس تو بعد رب تعالیٰ نے 12,000 پردے بنائے 12,000 حجابات بنوائے ہر حجاب وچ 1,000 سال تک میرے نور نے قیام کیتا عرض کیتے سرکار کیوں قیام کیتا سرکار نے فرمایا سکینہ حاصل کرنے واسطے صبر اور صدق حاصل کرنے واسطے یقین دیا منزلہ طے کرنے واسطے قیام ہویا تے جدو یہ منزلہ طے ہو گیا سرکار فرما دینے پھر میرے نور نو حجابات چوک کڑیا گیا اور جتھے انبیاء تے رسولاں دی روحاں بنیاں سن سرکار فرما دینے رسولاں تے نبیاں دی روحاں نے جدو سان لیا ثم تنفس جدو سان لیا پھر کی ہویا اس سان دے نال رب تعالیٰ نے اولیاء دی روحاں نو بنایا شہداء سعداء اور مطیعین دی روحاں نو پیدا کیتا ولیاں غوثاں کتبان دیاں روحاں بنیاں نے نبی دی روحاں دی ساواں نال تے نبیاں رسولاں دی روحاں بنیاں نے تیرے تے میرے غمخار آقا دے پسینے دے او بولو بولو پسینے دے قطرے نال تے سرکار نے جدو اینا قیام کر لیا سوال تے پیدا ہوندہ ہے نا کہ کی لوڑ سی پھر رب تعالیٰ نے اپنا محبوب جو بنا لیا سی تے پھر ایتھے سکینہ اور سارا اے سرکار دی عبودیت دی تربیت کی تھی گئی سوچو گے جناب اس عبودیت جناب دا فائدہ کی ہے تربیت دا میں عرض کرنا ہم معراج پاک دا واقعہ ذہن چ لے کے اور جبریل امین نے سدرۃ المنتہا سرکار موجود نے جبریل امین نو سرکار نے فرمایا چلیے جبریل کہندا سرکار اگے قدم نہیں جا سکدا ایک پاؤں بھی اگے نہیں جا سکدا اگر جاواں گا تے سڑ کے سوا ہو جاواں گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا جے جبریل تو نہیں جاندا تے میں بھی نہیں جاندا چونکہ تربیت پہلے ہو چکی سی سرکار پھر اگے تشریف لے کے گئے جدو عرش اولاد کل سرکار گئے سرکار نے فرمایا میرے جسم نہ لگ کے 70,000 پردے پھٹ گئے سن
یہ تربیت کیتی ہے نا 70,000 پردہ سی اگے جہدے تو جبریل ڈردا نہیں سی جاندا، لیکن سرکار نے وہ پردے سارے سرکار دے جسم نال لگ کے پھٹ گئے۔ سرکار فرماندے نے مینوں تے رب تعالیٰ نو انج دو کمان دیاں اپنا وہ سرے اینی دوروں بہ کے میں رب تعالیٰ نو تسلی نال ویکھیا۔ اے اس تربیت دا اثر ہے۔ اور اس تربیت دا اثر کی ہے کہ حشر والے دن ہر نبی نو اپنی اپنی پیج کی نبی سارے کہن گے نا اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کول، جاؤ کسی اور کول، جاؤ کسی اور کول۔ لیکن جدو اسی مل کے سرکار دی بارگاہ جاواں گے، سرکار فرمان گے انا لہا، میں جو ہاں، کیوں پریشان ہوندے ہو؟ سرکار سجدے وچ پی جان گے، رب آکھے گا محبوبہ سجدے چوں سر چکو، جننے آکھو گے بخش دیاں گا۔ میں تے پہلے ہی وعدہ کیتا ولا سوف یعطیک ربک فترضی، محبوب میں تانوں راضی کرنا ہے، جویں تسی راضی ہو جاؤ گے میں اوویں ہی راضی ہاں۔ اے تربیت دا اثر ہویا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پھر میرے نور نو حجاب بعد چوں کڈیا گیا۔ پھر اے موضوع اصل چ بعد وچ کدے بناواں گے، لیکن میں مختصر عرض کراں، نور منتقل در منتقل ہوندا جناب سیدہ آمنہ دی پشت وچ آیا۔ سرکار فرماندے نے پھر مینوں زمین تے ظاہر کیتا گیا تے زمین دا ذرہ ذرہ میرے نور نال روشن ہو گیا، ہر شے روشن ہو گئی۔ تائیں اسی کہنے ہیں کہ کیا شان احمد کا چمن میں ظہور ہے، کیا شان احمد کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد۔ آخری گل کریے، حضرت جبریل کو ایک دن سرکار نے پوچھا جبریل اے تے دس تیری عمر کنی ہے؟ عرض کی تھی حضور، بڑا فخر نال نہ ذرا عرض کی تھی حضور مینوں اے تے اندازہ نہیں کنی عمر ہے، میں کدے گنیا نہیں، حساب نہیں لایا، پر تسی اتھوں اندازہ لا لو کہ چوتھے حجاب تے ایک ستارہ چمکدا ہے، 70,000 سال تک وہ چمکدا ہے، پھر غائب ہو جاندہ ہے، 70,000 سال بعد دوبارہ چمکدا ہے، 70,000 سال تک چمکدا ہے، پھر غائب ہو جاندہ ہے۔ سرکار میں انہوں 72,000 مرتبہ ویکھے ہے۔ کنی مرتبہ ویکھے ہے؟ ہوں ذرا 70,000 میں 72,000 تے ضرب دے کے دیکھو پتہ چلے گا 5 ارب تے 4 کروڑ سال بڑھتے ہیں۔ 5 ارب تے 4 کروڑ سال، یہ بھی جی آپ ایتھے اندازہ نہیں لا سکتے، دا وجہ کیوں نہیں لا سکتے؟ وہ دی وجہ ہے کہ جدوں دا سورج بنے ہیں دن ہو گیا 24 گھنٹے دا، دن رات کنا ہو گیا؟ گھنٹیاں تو اسی ہفتے بنانے ہیں، ہفتے تو اسی پھر جناب مہینہ بنانے ہیں، لیکن ادوں سورج نہیں سی۔ جدو فرمایا نا سورج ختم ہو جائے گا، 50,000 سال دا ایک دن ہوئے گا قیامت والا، تے جے ایک دن ایڈا وڈا ہے تے پھر اندازہ کرو 72 5 ارب تے 4 کروڑ سال اس 50,000 سال دے حساب نہ لاؤ تے کڈے لمے ہون گے۔ عرض کی تھی سرکار میں 72,000 مرتبہ دیکھیا، پہ اندازہ لا لو۔ سرکار نے فرمایا جبریل نہیں والی جو ویکھیا، اگر ہون ویکھے تے پہچان لیں گا۔ عرض کی تھی سرکار کیوں نہیں، میں تے 2 باری کنوں ویکھنا بھولدا ہی نہیں، پھر وہ نور ہی بڑا خاص ہے، ستارہ ہی بڑا خاص ہے، ضرور پہچاناں گا۔ سرکار نے امامہ شریف اٹھایا، فرمایا جبریل ویکھتے صحیح۔ عرض کی تھی سرکار تے وہی ستارہ ہے جڑی 72,000 باری ویکھیا۔ سرکار نے فرمایا قسم رب ذوالجلال دیو ستارہ میرا محمد دا نور ہے، وہ ستارہ میرا محمد دا نور ہے۔ اے 5 ارب 4 کروڑ سال تے جبریل نے ویکھیا، اس تو پہلے کدوں دے نے سرکار؟ پہلے کدوں دے نے؟ بس اسی دیکھو گل کر رہے ہیں کہ دعویٰ بہت ہے علم ریاضی کا، آپ کو دعویٰ بہت ہے علم ریاضی کا، آپ کو طول راہ نور ذرا ناپ دیجیے۔ آپ کے اینا کی دس دیو سرکار دے نور دی عمر کنی ہے، رستہ کنا ہے، لیکن کوئی دس سکتا اے ہے تیرے تے میرے غم خارا کا دا نور مبارک۔ اے حدیث پاک صرف 3 راوی موجود نے، کوئی چوتھا راوی انہاں چو 3 راویاں چو کسی نے کوئی ضعیف کہہ سکتا، بولو بولو ضعیف کہہ سکتا، اس حدیث نو بھی ضعیف کیا جا سکتا، تے جیڑا آکھے وہ اپنا ایمان تے ضعیف ہو سکتا ہے، حدیث ضعیف ہو سکتی نہیں تے۔ اور اینو سلاسی حدیث کہندے نے صرف 3 واسطے نے وچ،
کوئی زیادہ لمبا چوڑا واسطہ وسیلہ نہیں، ڈائریکٹ سرکار تک پہنچ دیے تے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا نور مبارک اے چیز ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں بیان کرا گے۔